الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وابنه الكريم الغوث العازم الجيلاني أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبصار وشفاعها ونور الأبصار وضياعها وعلى آله وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ راد و پستی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. محترم سامعین و سامعات مصلیان مسجد، ہم عمر دوست اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا صرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمام مصلیان مسجد کو حق سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجائے حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مأوانا و ملجانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، شہر اندور میں ابر کی وجہ سے بادل چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اپنے مالوا کی سرزمین پہ کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا. مگر ایم پی میں اٹارسی میں ایک جگہ خبر آئی ہے. یہ خبر ہے انشاءاللہ العزیز جو شہر اندور کے ذمہ داران ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پہنچ کر شرعی شہادت لے کر آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز شہر اندور کے اندر بھی آج کی تاریخ یعنی اردو کی تاریخ مانی جائے گی. گویا آج یوں سمجھے شہادت تو نہیں ملی ہے مگر اطلاع، یعنی ہندوستان میں ہر جگہ چاند نظر آ چکا ہے، اور اپنے شہر اندور میں بھی انشاءاللہ خبر لینے کے لیے جو ذمہ داران ہیں شہر اندور کے وہ جائیں گے اور خبر لے کر آئیں گے. گویا آج چاند کی یوں سمجھے کہ ایک تاریخ ہے. حضرات محترم، یہ چاند کی جو تاریخ ہے، ایک اس ماہ کا نام ذی الحجہ شریف ہے. کیا نام ہے؟ ذی الحجہ شریف. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ذی الحجہ شریف کی 10 تاریخ کو عید قرباں ہے. حضرات محترم، یہ ذی الحجہ شریف
اسلامی مہینے کا 12واں مہینہ ہے، اور یہ ماہ ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا پیغام اور میسج دیتا ہے کہ اس ماہ کے بعد اسلامی سال ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد محرم الحرام شروع ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج جو ہم جس ماہ میں چل رہے ہیں، اس ماہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 ایام کی تاریخ کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی اللہ رب العالمین قسم یاد فرما رہا ہے۔ کس کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ اس 10 دن ایام کے۔ حضرات محترم، یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ ہمارا اور آپ کے جو زندگی کا جو سال تھا، جو وقت تھا، ایک وقت اور ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے اوپر اپنے زندگی پہ محاسبہ کرنی چاہیے اور ہمیں افسوس کرنی چاہیے کہ ہمارا پھر ایک سال اپنی زندگی سے رخصت ہو گیا۔ ہم نے اس سال کیا کیے ہیں؟ حضرات محترم، یہ ماہ ذی الحجہ شریف وہ مبارک، وہ عظمت مہینہ ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ جب کسی چیز کے لیے قسم کھاتے ہیں، جب کوئی اچھی چیز یا کوئی معتبر چیز یا کوئی خاص چیز ہوتی ہے اس کے لیے قسم کھاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، یعنی 10 فجر کی اور 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں کون سی ہے؟ یعنی 1 ذی الحجہ شریف سے لے کر 10 ذی الحجہ شریف کی راتوں کی اللہ رب العالمین قسم یاد فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، اس قسم سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرح مبارک راتیں ہیں، کس طرح عظمت والی راتیں ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ شریف کا جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے، حضرات محترم میں آپ کو بتا دوں، صحابہ کرام نے آقا سے ارشاد فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو ماہ ذی الحجہ شریف ہے اس کی کیا عظمت ہے، کیا بزرگی ہے؟ حضرات محترم، ماہ ذی الحجہ شریف کی ہر رات اور ہر دن وہ عظمت و بزرگی والا ہے کہ حدیث مصطفیٰ میں ہے، حدیث رسول میں ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے پورے 12 ماہ میں رمضان المبارک کو وہ عظمتیں عطا فرمائی ہے، وہ رفعتیں عطا فرمائی ہے، وہ برکتیں عطا فرمائی ہے جو کسی ماہ میں ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اور آپ آگے چلے، رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ جب پہلا عشرہ گزرتا ہے، دوسرا عشرہ گزرتا ہے، تیسرے عشرے میں ہمیں اور آپ کو شب قدر جیسی راتیں ملتی ہے۔ وہ شب قدر جس کے اندر ایک رات عبادت کرنے پر اللہ 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ماہ ذی الحجہ شریف کی ہر راتوں میں عبادت کرنے والے کو اللہ رب العالمین شب قدر کی عبادتوں میں، شب قدر میں جو عبادت کرنے پہ اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح ذی الحجہ کی رات میں بھی عبادت کرنے والوں کو شب قدر کی رات جیسی عبادتوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی ضمن میں ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماہ ذی الحجہ شریف کی وہ عظمت ہے، کیا اس کے علاوہ اگر کوئی جہاد پر جاتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے کیا اس کو بھی اس سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جہاد میں گیا اور جہاد میں جانے کے بعد اپنے مال بھی واپس نہیں لایا، اپنی جان بھی نہیں لایا، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو حضرات محترم اس کے مقام مرتبے کو بلند کیا ہے۔
حضرات اس بات سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو یہ پتہ کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں جو ایک رات شب قدر ہے، جس رات میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، اسی طرح اس ماہ ذی الحجہ شریف کی ہر راتوں میں عبادت کرنے پر اللہ رب العالمین ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں وہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماہ ذی الحجہ شریف میں اللہ رب العالمین نے کیا فضیلت بخشی ہے۔ ماہ ذی الحجہ شریف یہ اسلامی مہینے کا 12واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بعد اسلامی سال ختم ہوتے ہیں، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ حضرات محترم، بتایا یہ گیا ہے کہ اس 12ویں مہینے میں ذی الحجہ شریف کی اگر کوئی بھی کسی بھی راتوں میں اگر کوئی بندہ مومن 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، کسی بھی راتوں میں، پہلی شب میں ہو یا دوسری شب میں ہو، یعنی ایک شب سے لے کر اور 10ویں شب تک جس بھی شب میں اگر 4 رکعت نماز وہ بندہ اس طرح پڑھتا ہے، جس طرح یعنی پہلے رکعت میں پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھے اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، یعنی اسی طرح سے 4 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اس بندے کو اللہ رب العالمین وہ ثواب عطا فرمائے گا کہ جو حاجی اس سال حج کرنے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو حج کرنے پہ وہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس 4 رکعت نفل نماز پڑھنے والے کو اللہ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اور آگے ارشاد فرمایا گیا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس بندے کو 100 سال روزے رکھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور 100 غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو جو دیا جاتا ہے اس کا اجر بھی اس بندے کو عطا فرمایا جائے گا۔ اور بتایا گیا ہے کہ جب وہ بندہ جب یہ نماز پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اس کی دعا کے مقام کو یوں بتایا گیا ہے کہ حاجی جس طرح حج بیت اللہ میں دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ ذی الحجہ شریف کی شب میں یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس حاجی کی دعاؤں کی طرح اس دعا کو بھی اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ماہ ذی الحجہ شریف کا احترام کرنی چاہیے، ماہ ذی الحجہ شریف کا احترام کرنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد ہیں، آپ خلیفہ بھی ہیں جن کا نام حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 10 راتوں کو اپنے گھروں کا چراغ نہ گل کیا کرو، یعنی اپنے گھر کا چراغ بند نہ کیا کرو۔ حضرات محترم، پتہ یہ چلا کہ ان 10 راتوں میں ہمیں اور آپ کو دل کھول کر عبادتیں کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، اس 10 راتوں میں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری رات جگ کر عبادت کریں، آپ بھلے مغرب کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد 4 6 8 نوافل رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اور اس کے اندر اس ماہ میں اتنی عظمتیں ہیں، اتنی رفعتیں ہیں کہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں۔ اگر اس ماہ میں کسی بندے نے کسی کو صدقہ خیرات دیا ہے، کسی کو صدقہ خیرات کیا ہے، وہ صدقہ خیرات سے مطلب کسی کو ہم نے خیرات کے طور پہ 10 روپے دے دیے، 20 روپے دے دیے یا 100 روپے دے دیے یا 1000 روپے دے دیے صدقے کے نیت سے، تو حدیث رسول میں آیا ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین وہ ثواب عطا فرمائے گا گویا اس نے نبی کو صدقہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اگر اس ماہ میں کوئی بندہ مومن کسی بیمار کی پروسی کرتا ہے، کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، کسی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس
بندے کو وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی گویا کہ وہ بندہ کسی بندے کی عیادت کرنے نہیں بلکہ کسی غوث اور قطب اور بزرگان دین کی عیادت کرنے کے لیے گیا ہے۔ حضرات محترم، ہم کسی بندے کی عبادت کرنے جاتے ہیں، ہم کسی بندے کی عیادت کرنے جاتے ہیں، ہم کسی بیمار پڑوسی کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ رب العالمین ہمیں ولیوں کی عیادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں قطبوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ولیوں کی عیادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اس ماہ میں اگر کوئی بندہ مومن اگر کسی مومن کو اگر ایک کپڑا عطا فرماتا ہے، ایک کپڑا دیتا ہے، تو حدیث مصطفیٰ میں ہے اس بندے کو اللہ رب العالمین جنت کا عمدہ لباس عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، جنت کا لباس ہی نہیں بلکہ اس بندے کو جنت کی بشارت بھی عطا کی گئی ہے۔ گویا ہم نے ایک بندے کو اس ماہ میں 700 یا 800 یا 1000 روپے کے کپڑے دیے، اللہ رب العالمین آپ کے خلوص سے، اللہ رب العالمین اس غریب کو دینے کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت عطا فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ آپ کو جنتی کپڑے بھی عطا فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، لہٰذا اس ماہ میں اگر کوئی بندہ مومن کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے، گویا وہ بندہ کسی شہید کے نماز جنازہ میں شامل ہوا۔ حضرات محترم، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ ہم جس طرح بھی چاہیں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، اللہ رب العالمین ہمیں ڈھیر ساروں نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ساتھ ہی ساتھ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ایک بات اور عرض کر دوں، اس ماہ میں اگر کوئی بندہ مومن اگر روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کو ایک روزہ رکھنے کی عوض میں اللہ رب العالمین گویا اس بندے کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم نے اگر ایک روزے رکھے تو اللہ رب العالمین ہمیں پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور صرف ثواب ہی نہیں بلکہ اس بندے کو روزانہ ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم نے ایک روزہ رکھا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس اتنے پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس بندے کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، لہٰذا اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اس ماہ مبارک میں عبادت و ریاضت کریں، اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نزدیک یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں بہت ہی مبارک راتیں ہیں، بہت ہی عظمت والی راتیں ہیں، بہت ہی رفعت والی راتیں ہیں۔ لہٰذا اتنی مبارک راتوں کو آپ آلتو فالتو میں نہ گزاریں بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی میں گزاریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جو اس ماہ میں قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی ہمارے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرات، ہم اور آپ امت محمدیہ میں ہیں اور اللہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ جیسا کہ قربانی کا سلسلہ تو ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وقتوں سے شروع ہے۔ آپ چھٹے پارے کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر پوری تفصیل آئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، یہ دونوں بھائی ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ حضرات محترم، میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قربانی پہلے کس طرح ہوا کرتی تھی اور قربانی ابھی کس طرح ہو رہی ہے۔ جب دونوں کے آپسی میں اختلاف ہوا کہ ایک ہی عورت سے دونوں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئے، حضرات محترم، اس وقت
قربانی کا طریقہ کچھ اور تھا۔ حضرت حابیل اور قابیل کو یہ حکم دیا گیا کہ تم دونوں قربانی کرو، اور پہلے قربانیاں اس طرح کی جاتی تھی کہ قربانی کر کر ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور جب اس جگہ پہ قربانی کر کے رکھ دیا جاتا تھا تو آسمان سے ایک آگ کی بارش کی طرح ہوتا تھا، اور وہ گوشت غائب ہو جاتا تھا، گویا جس کا گوشت غائب ہو گیا اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور جس کا گوشت غائب نہیں ہوا گویا اللہ نے اس کی قربانی کو رائگاں کیا، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ حضرات محترم، یہ پچھلے سابقہ قربانیوں کا طریقہ تھا، مگر ہمارے اور آپ پر، امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا کس قدر احسان عظیم ہے۔ اگر آج کے وقت میں بھی قربانیاں اس طرح ہوتی کہ ہم قربانی کرتے اور قربانی کرنے کے بعد بکرے کو یا کسی بھی جانور کو اس جگہ چھوڑ دیتے اور اوپر سے ایک آگ آتا اور اس گوشت کو اٹھا کر لے جاتا، جس کی قربانی کو اللہ قبول کرتا اس کی قربانی تو اس جگہ سے غائب ہو جاتی، مگر جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس کا کیا ہوتا؟ ہم 10 لوگوں کے بیچ میں ہوتے، 3 لوگوں کے بیچ میں ہوتے، ہم شرمندگی ہوتے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں، آپ اپنے اوپر ناز کرو، اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ پہلے کے امتی اگر گناہ کرتے تو اس کے دروازوں پر لکھا ہوتا کہ فلاں شخص نے زنا کیا ہے، فلاں شخص نے چوری کی ہے، فلاں شخص نے فلاں غلط کام کیا ہے، مگر امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین نے یہ احسان عظیم کیا کہ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں اور اس قربانیوں کو گوشت خود بھی کھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں۔ قربانی آپ کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی وہ بروز قیامت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش گوئی ہونے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ حضرات محترم، اس بات سے ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو کس طرح چھپا رہا ہے، مگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے یا میری راہ میں قربان کرنے والی دولتوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے آپ کا امتحان لینا، لہٰذا جو صاحب نصاب ہے وہ شخص اپنے نام پہ قربانیاں کرے، اور جو شخص اپنے گھر پہ جانور نہ لے سکے ان کے لیے دارالعلوم اہل سنت والجماعت کا ادارہ، دارالعلوم اور بھی بہت سارے ادارے کی جانب سے، دارالعلوم کے جانب سے، دارالعلوم نوری کے جانب سے فی حصہ 2500 روپے رکھا گیا ہے۔ لہذا جو صاحبان رسید کٹوانا چاہیں وہ حضرات مجھ سے رابطہ کریں، اور بھی جگہ بہت سارے ادارے ہیں وہ ادارہ بھی رسید کاٹ رہے ہیں۔ بڑے جانوروں کی قربانی میں فی حصہ 2500 روپے ہے۔ جن حضرات کو اگر اپنے گھر پہ جانور نہ لا سکے، کسی پریشانی یا کسی مجبوری کے تحت، تو حضرات آپ رسید کٹوا لیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اللہ رب العالمین کے اس امتحانات میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کھڑے ہو جائیے، صف درست فرما لیجیے۔ جو صاحبان سنت ادا کرنا چاہیں وہ حضرات سنت ادا کریں۔